السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنْ قَرْنٍ هُمْ أَشَدُّ مِنْهُمْ بَطْشًا فَنَقَّبُوا فِي الْبِلَادِ هَلْ مِن مَّحِيصٍ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَذِكْرَىٰ لِمَنْ كَانَ لَهُ قَلْبٌ أو ألقى السمع وهو شهيد وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي 6 أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ السُّجُودِ وَاسْتَمِعْ يَوْمَ يُنَادِ الْمُنَادِ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ يَوْمَ يَسْمَعُونَ الصَّيْحَةَ بِالْحَقِّ ذَلِكَ يَوْمُ الْخُرُوجِ إِنَّا نَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيتُ وَإِلَيْنَا الْمَصِيرُ يَوْمَ تَشَقَّقُ الْأَرْضُ عَنْهُمْ سِرَاعًا ذَلِكَ حَشْرٌ عَلَيْنَا يَسِيرٌ۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما۔ ہم ان سے پہلے بہت سی قوموں کو ہلاک کر چکے ہیں جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھیں اور دنیا کے ملکوں کو انہوں نے چھان مارا تھا۔ پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ اس تاریخ میں عبرت کا سبق ہے ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو یا جو توجہ سے بات کو سنے۔ ہم نے زمین اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزوں کو 6 دنوں میں پیدا کر دیا اور ہمیں کوئی تکان لاحق نہ ہوئی۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے اور رات کے وقت، پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد بھی۔ اور سنو، جس دن منادی کرنے والا یعنی ہر شخص کے قریب ہی سے پکارے گا، یعنی سور جب پھونکا جائے گا ایسا لگے گا جیسا بالکل آواز کان میں آ رہی، قریب ہی سے پکارے گا۔ جس دن سب لوگ آواز حشر کو ٹھیک ٹھیک سن رہے ہوں گے، وہ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ زمین سے مردوں کے نکلنے کا دن ہوگا۔ ہم ہی زندگی بخشتے ہیں اور ہم ہی موت دیتے ہیں، اور ہماری طرف ہی اس دن سب کو پلٹنا ہے، جب زمین پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ زمین کیا ہوگا؟ پھٹے گی اور لوگ اس کے اندر سے نکل کر تیز تیز بھاگے جا رہے ہوں گے۔ یہ حشر ہمارے لیے بہت آسان ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو اس دن تمام انسانوں کو جمع کرنا بہت آسان ہے۔ سورہ قاف کی تفسیر کا سلسلہ الحمدللہ جاری ہے۔ ابھی آیت نمبر 36 سے آیت نمبر 44 تک کی تلاوت اور اس کی ترجمانی ابھی ہم نے سماعت کی۔ گزشتہ ہمارے مطالعے میں اسی سورت کی پہلی آیتوں میں یہ بات آئی کہ اللہ تعالیٰ اس دن جنت جو ہے متقین کے قریب لے آئے گا۔ جو پرہیزگار ہوں گے، جو اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتے ہوں گے، تو ان کے قریب اللہ تعالیٰ جنت کو لائے گا اور ان سے کچھ بھی دور نہ ہوگی۔ ارشاد ہوگا، یہ ہے وہ چیز جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ دنیا میں جو وعدہ کیا جا رہا تھا یہی ہے جنت، جو ابدی اور نعمتوں سے بھری ہوئی اور ہمیشہ کی زندگی، ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، ہر اس شخص کے لیے
جو اللہ سے بہت رجوع کرنے والا، اللہ کا قرب حاصل کرنے والا، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والا۔ ابھی پرسوں میں اس میں ایک حدیث سن رہا تھا، اس میں یہ کہ اللہ کا تذکرہ، اللہ کا اتنا یہ کرو کہ جیسے دیکھنے والا تم کو مجنون سمجھے، اتنا جو ہے اس کی تلاوت اور اس کے یہ جو ہے تسبیح، کبریائی، بڑائی، کہ اللہ کو کثرت سے یاد رکھو، یہ بتایا گیا تھا، یہ اس کے اندر بات آئی تھی۔ تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جو ہے یہ کر رہا ہے۔ تو نگہداشت کرنے والا تھا، جو بے دیکھے، بغیر دیکھے اللہ سے ڈرتا تھا، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی دنیا میں گزارتا تھا۔ یہ بہت امپورٹنٹ ہے، تقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا، یہ جو ہے بہت اہم۔ چاہے دنیا ہمیں کچھ بھی کہے، ہمیں اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنی زندگی گزارنا۔ اور جو دل گرویدہ لیے ہوئے آیا ہے تو اللہ تعالیٰ ان سے فرمائے گا داخل ہو جاؤ جنت میں، سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ جنت میں، ادخلوها بسلام، سلامتی کے معنی میں لے جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر قسم کے رنج، غم، فکر، آفات سے محفوظ ہو کر اس جنت میں داخل ہو جاؤ۔ دنیا کی زندگی میں کیا ہے؟ رنج ہے، غم ہے، فکر ہے، آفات ہے، ڈر ہے، صدمے ہیں، یہ تمام چیزیں، لیکن وہاں کی زندگی میں یہ چیزیں نہیں، انسان اس سے آزاد ہو جائے گا، اسی لیے وہ سلامتی ہے۔ اور اگر اسے سلام ہی کے معنی میں لیا جائے تو مطلب یہ ہوگا کہ آؤ اس جنت میں، اللہ اس کے ملائکہ کی طرف سے تم کو سلام ہے، یہ معنی۔ وہ دن حیات ابدی، ابدی زندگی، انفائنائٹ لائف کا دن ہوگا، وہاں ان کے لیے وہ سب کچھ ہوگا جو وہ چاہیں گے، اور ہمارے پاس اس سے زیادہ بھی بہت کچھ ان کے لیے۔ یہ ہے اللہ کا وعدہ جنت کے لیے، جس کے لیے ہمیں اپنے آپ کو جو ہے کوشش کرنا ہے۔ یہ عمل کی زندگی ہے، دنیا جو ہے عمل کی زندگی، ادھر جنت بھی بنتی، جہنم بھی بنتی، تو ہمیں جنت بنانے کے لیے اللہ کی کتاب اور اس کے رسول کے تعلیمات پر عمل کرنا ہوگا، اور اس عمل کرنے سے پہلے اس جاننا ہوگا، اور جانتے ہوئے ہم جو ہے اپنی عملی زندگی یہ کرنا ہوگا۔ تو یہ ہے وہ جو مین آیات جو گزشتہ ہمارے مطالعے میں آئی تھی، بہت اہم ہے۔ اللہ سے ہر وقت ہم کو یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ جہنم سے نجات دے، جہنم سے بچا، پل صراط پر سے گزار، حوض کوثر کا پانی ہم کو عطا کر، تیرے سائے میں ہم کو رکھ اور جنت میں ڈال۔ یہ ہماری دعاؤں کے اندر مخصوص ہونا چاہیے۔ اب آج کے آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ کر رہا، یعنی ان سے پہلے یہ قریش اور یہ جو مکے کے یہ لوگ ہیں، ان سے پہلے بہت سی قوموں کو اللہ تعالیٰ نے ہلاک کر چکا ہے، اور جو ان سے بہت زیادہ طاقتور تھی۔ قوم سبا کے بارے میں آتا، قوم عاد، قوم سمود، پہاڑوں کو تراش کر کے جو ہے وہ گھریں بناتے تھے۔ قوم سبا کی تاریخ میں آتا ہے کہ انہوں نے پہاڑوں کو اتنا تراش تھا کہ 20 منزلیں کی عمارت پہاڑ کے اندر بنا دیے تھے، 20 سٹوری بلڈنگ اس وقت یہ بنائے تھے۔ جیسے کیسا یہ تھا، اور اسی اس میں سلیمان علیہ السلام کے اس دور میں جو ہے جب ہدہد کہاں ہے آپ نے پوچھا، پتہ چلا کہ وہ باہر گیا، آنے کے بعد اس کی خبر لوں گا، تو اس نے جب بتایا کہ ملکہ سبا، تو پھر بعد میں خط و کتابت کے بعد جب اس کو دعوت دینے کی بات آئی تو ان کے دربار میں سے ایک نے کہا کہ میں یہ مجلس ختم ہونے سے پہلے اس ملکہ سبا کا تخت یہاں لے کر آؤں گا۔ ایک نے کہا کہ جو ہے میں پلک جھپکنے کی دیر میں، اور اس نے جو ہے پلک جھپکنے کی دیر میں لا کے بتایا۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ ہم سے زیادہ طاقتور والے تھے۔ آج کی ٹیکنالوجی، آج کے کمپیوٹر اور انفارمیشن دور سے بھی زیادہ جو ہے وہ لوگ، وہ ایسا علم ان کے پاس تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا کہ جو ہے ایک دوسرے مقابل ٹیلی پیتھی، کیا کہتے ہیں، ٹیلی پیتھی نہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ٹیلی پورٹ، ہاں، تو کیسا ابھی یہ جو ہے اس دور میں کہاں سے کہاں ہے، آج بھی ابھی وہ پاسبل نہیں ہے، لیکن
یہ ایسے اللہ تعالیٰ طاقتور تھے وہ لوگ. اب پیرامڈس کو کیسے بنایا گیا، فرعون کی قوم اور اس سے پہلے بھی جو لوگ تھے. پھر اللہ نے کیسا علم دیا تھا، وہ جو خضر علیہ السلام کیسا علم دیا تھا. جب موسیٰ علیہ السلام نے جب کہا کہ میں سب سے زیادہ علم رکھتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے موسیٰ تم سے زیادہ علم رکھنے والا ایک فلاں بندہ ہے، تم جاؤ اس وقت تک جاؤ جہاں پر 2 دریا ملتے ہیں اور پھر مچھلی تمہارے ٹفن میں سے جو ہے نکل جائے گی، وہاں وہ شخص تم کو ملے گا. تو ان کا کیسا علم تھا خضر علیہ السلام کا، تو انہوں نے کیسے آگے کی باتیں جانتے تھے، اور جو دکھتا ہے وہ اس کے پیچھے حقیقت الگ ہوتی ہے. تو یہ تمام علم جو ہے اللہ تعالیٰ پرانی قوموں کے اندر اللہ تعالیٰ نے دیا تھا. تو یہی بات اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ جو یہ طاقت، یہ قوت، یہ علم، یہ چیزیں حاصل کرنے کے بعد اگر نافرمانی انہوں نے کی تو اللہ تعالیٰ نے کیا کر دیا، ان کو ہلاک کر دیا. اور انہوں نے جو ہے دنیا کے ملکوں میں چھان بھی ماری تھی، یعنی صرف اپنے ملک ہی میں وہ زوراور نہ تھے بلکہ دنیا کے دوسرے ملکوں میں بھی وہ جا گھسی تھی، اور ان کی طاقت کا سلسلہ روئے زمین پر دور دور تک پہنچا ہوا تھا. سورہ کہف میں آتا نا ذوالقرنین کہاں سے نکلے تھے، ان سورج جہاں سے نکلتا تھا وہاں سے ان کی ریاست، سورج جہاں ڈوبتا تھا وہاں تک ان گئے تھے. ذوالقرنین کے بارے میں اور کتنا، اور اللہ تعالیٰ مثال دیا، وہی ذوالقرنین کو دیکھو جس کو ہم نے اقتدار دیا، طاقت دیا، قوت دیا، افراد دیا، وہ کیسا اللہ کا شکر ادا کرنے والا تھا. تو جو چیز اللہ تعالیٰ ہم کو دیتا ہے ہم جو ہے اس کے شکر گزار ہونا چاہیے، ہم اس اللہ کے اطاعت گزار فرما بردار جو ہے ہم کو ہونا چاہیے، کہ ہم آپے سے باہر نہیں ہونا چاہیے، ہماری صلاحیت نہیں، یہ اللہ کا دیا ہوا یہ ہے. تو انہوں نے دوسرے ملکوں میں بھی چھان مارا تھا. پھر کیا وہ کوئی جائے پناہ پا سکے؟ یعنی جب اللہ کی طرف سے ان کی پکڑ کا وقت آیا، یہ طاقتور قوموں کا، قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، یہ تمام قومیں، جب ان کا وقت آیا تو کیا ان کی وہ طاقت ان کو بچا سکی؟ نہیں بچا سکی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس وقت وہ نبی کو اور ان پر جو لوگ ایمان لائے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو انکار کیا، کفر کیا، اللہ نے ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا. اور کیا دنیا میں پھر کہیں ان کو پناہ مل سکی؟ کہیں ان کو پناہ ملی؟ ان کو نہیں مل سکی. اب آخر تم کس اب یہ ان کا بھی دیکھ لو، یہودیوں کی تاریخ کا بھی اگر ہم دیکھیں تو تقریباً 2000 سال پرانی. یہ ان کو مانتے تھے نا یہ لوگ، موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہود کا یہ وہاں سے سلسلہ ان کا شروع ہوا. کتنے سالوں سے بھٹک رہے تھے، پناہ کہیں اللہ تعالیٰ نے نہیں دیا. اب وہ بھی خلافت کے ڈاؤن فال ہونے کے بعد تقریبی کارروائیاں کر کے انگلینڈ، فرانس، امریکہ وغیرہ، جرمنی، یہ یورپین ممالک اور امریکہ مل کر جو ہے یہ لوگوں نے زبردستی وہاں پر یہ کروایا. اس کے باوجود بھی وہ جگہ حاصل کرنے کے باوجود بھی چین سکون میں نہیں ہے. ان کو خوف لاحق ہے کہ کب مطلب یہ ہونگا، حملہ ہونگا، کب ہماری زندگی جائیں گے. ان کے لیے دنیا کی اہمیت ہے ان کو. تو یہ ہمارے لیے زندہ مثال ہے، یہود کی جو ہے زندہ مثال ہے. اتنے سال بھٹکنے کے بعد جو ہے ان کو 1947 میں ان کو یہ ملا، وہ بھی زبردستی سازش کے طور پر انہوں نے اس کو حاصل کیا. تو کہیں ان کو پناہ مل سکے، اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا. اب آخر تم کس بھروسے پر یہ امید رکھتے ہو کہ اللہ کے مقابلے میں بغاوت کر کے تمہیں کہیں پناہ مل جائے گی؟ اللہ کسے بغاوت کر کے کہیں انسان جا سکتا ہے؟ کہ اصل مالک کون ہے؟ یہ زمین کا، آسمان کا، تمام چیزوں کا اصل مالک اللہ ہے. اس کی پناہ چھوڑ کر تم کہاں جائیں گے؟ وقتی طور پر ٹھیک ہے تم کو نقصان ہوگا، تمہاری جان چلی جائیں گی، لیکن رہیں گے تو اس کے اس میں ہی رہیں گے نا. اطاعت، فرما برداری، بندگی اس کی کریں گے تو اسی کی اس میں رہیں گے، تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیں گا. تو اس کے بھروسے پر اللہ کے مقابلے میں تم بغاوت کر کے کہاں تم پناہ حاصل کر سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ یہ بھی کہتے ہیں کہ انسان جو ہے
اس کے زمین سے باہر نکل کر کہیں جا بھی نہیں سکتا، گیا اگر موت بھی ہوگی تو اسی کی کائنات کے اندر رہے گا۔ تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتا اس تاریخ میں، اس ہسٹری میں عبرت کا سبق ہے، لیسن ہے۔ قرآن بار بار اس کی طرف جو ہے روشنی ڈالتا ہے، سبق، جس کے سبق حاصل کرو، عبرت حاصل کرو، نصیحت حاصل کرو، ہم ان کے ذریعے سے اپنا احتساب ہم کریں، اپنا جائزہ لیں۔ کن لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ بتا رہا؟ ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ جانور بھی دل رکھتا ہے، لیکن جانور کے دل میں انسان کے دل میں فرق، ایسا دل جو قلب سلیم والا، جس کے اندر شرک نہ ہو، تذبذب نہ ہو، اشکال نہ ہو، ڈاؤٹس نہ ہو، برائیوں سے پاک، اخلاقی اعتبار سے اونچے مقام پر، جو ایسا دل رکھتا ہو، قلب سلیم جیسا، ایسے دل، اس کی مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ قلب سلیم لے کر آیا کر، حالانکہ وہ لیول تک پہنچنا ہر انسان کے لیے مشکل ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ سبق عبرت ان لوگوں کے لیے جو دل رکھتے ہیں، جو ایسا دل، مردہ دل نہیں، گناہ والا دل نہیں۔ انسان، وہ حدیث ہے نا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمایا؟ اگر انسان کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پہ ایک کالا دھبا پڑتا ہے، پھر گناہ کرا، پھر کالا دھبا پڑا، پھر گناہ کرا، نماز نہیں پڑھی، پھر اگر یہ کرا تو کالا دھبا ادھر آ گیا، ہوتے ہوتے دل کیا ہوتا؟ کالا ہو جاتا۔ کالا ہونے کے بعد پھر انسان بے ہو جاتا۔ تو صحابہ نے سوال کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو ہم کیسے دور کریں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت سے تلاوت کرو، قرآن کی تلاوت، سمجھنا، عمل کرنا، کثرت سے قرآن کی تلاوت، اور موت کو یاد کرنا، موت کو کم سے کم 5 مرتبہ دن میں یا 1 مرتبہ دن میں، کہ ہم یہاں ہمیشہ رہنے آئے نہیں، ہم کو جانا ہے، ہم ریڈی رہنا، ہم کو جانا ہے، جانے کے بعد سوال جواب، پھر دوبارہ زندگی، وہ تمام چیزیں آئیں گی، یہ یاد رکھنا۔ تو یہ جو ہے ہر جو دل رکھتا ہو، جانور والا دل نہیں، انسان والا، جو اشرف المخلوقات والا دل، جو ایسا زندہ دل، جو جس دل کے اندر غیبت نہ ہو، بہتان نہ ہو، تجسس نہ ہو، دل کی بیماریاں نہ ہو، مختصراً لگائی چغل خوری نہ ہو، کینہ، کپٹ، حسد، یہ چیزیں نہ ہو، ایسا دل، یہ ہر اس شخص کے لیے جو دل رکھتا ہو۔ اور دوسری بات یہ بتائی کہ توجہ سے بات کو سنیں، توجہ سے قرآن مجید کی بات کو سنیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو سنیں، غفلت اور تعصب سے اتنا پاک ہو کہ جب دوسرا کوئی شخص اسے حقیقت سمجھائے تو وہ کھلے کانوں سے اس کی بات سنیں، یہ نہ ہو کہ سمجھانے والے کی آواز کان کے پردے پر سے گزر رہی ہے اور سننے والے کا دماغ کسی اور طرف مشغول ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اٹینٹیولی سننا چاہیے، سننا ہے اٹینٹیولی۔ اسی لیے جب قرآن مجید کی تلاوت ہم لگاتے ہیں تو اس کو توجہ، چونکہ اللہ کا کلام ہے، اس کو ریسپیکٹ دینا، اس کو احترام کرنا۔ کوئی دوسرا بھی بہت سارے، جیسا ہم پہلے بھی آفس کے اندر جیسا کام کرتے کرتے وہ یہ تلاوت لگاتے تھے، تو ایک صاحب آئے، بولے یہ صحیح نہیں ہے، بولے یہ کیوں صحیح نہیں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا جب کلام پڑھا جا رہا اور اس کے سامنے آپ دوسرا کام بھی کرتے جا رہے، نہیں، اسے توجہ سے سننے کا حکم ہے۔ بات بالکل صحیح تھی، جب قرآن پڑھا جائے تو غور سے سمجھ میں نہ بھی آئے تو غور سے سننے کے لیے کہا گیا، تو یہ ہے توجہ سے سننا۔ تو اسی لیے قرآن مجید اللہ کا پیغام ہے۔ کب اللہ تعالیٰ ہدایت دے دے، کب اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان میں اضافہ لائے، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ تو اسی لیے جب کہیں اللہ کا کلام کی اگر بات آئے تو ہم جو ہے پورا توجہ سے سننا، اور اس امید سے سننا کہ ہم کو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کے ذریعے سے ہدایت ہم کو دے، ہمارے ایمان کے اندر اضافہ کرے، تاکہ جب ایمان کے اندر اضافہ ہوتا تو اس کا اثر جو عمل میں ظاہر ہوتا۔ یہ چیز اللہ تعالیٰ نے یہ چیزیں بتایا۔
پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ہم نے وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا مِن لُغُوبٍ، ہم نے زمین اور آسمانوں کو، زمین سنگل بولا ہے، اور آسمانوں کو اور ان کے درمیان کی ساری چیزیں، ان کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں، ایک تو زمین ہے، آسمانیں ہیں، اور ان کے درمیان کیا کیا ہے وی ڈونٹ نو، جو بھی تحقیقات ہم کو بتاتی ہے کہ زمین کے اوپر 7 لیئرس ہیں، لیتھوسفیئر، اسٹریٹوسفیئر، کیا کیا اسفیئرس سائنس نے اس کو ڈیوائڈ کیا 7 یہ کر کے، یہ بلکہ تو یہ اس کے زمین اور آسمانوں کے درمیان جو بھی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ ہم نے اسے 6 دنوں میں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ اس کو 6 دنوں میں پیدا کیا، یعنی خدا پیدا کرنے کے بعد جو ہے کیا فرمایا ہمیں کوئی تکان لاحق نہیں، کیونکہ اب لیکن یہود کے اس خیال کی اللہ نے 7ویں دن جو ان کے نزدیک سبت کا دن ہے آرام کیا، یہود کیا سبت کا دن جو 7واں دن ہے، 6 دن بنایا، 7واں دن آرام کرنے کا، اور آرام کرنے کا دن سیٹرڈے سبت تھا، یہودیوں نے لیا۔ بائبل میں ہے کیونکہ خداوند نے 6 دن میں آسمان زمین اور سمندر اور جو کچھ ان میں ہے وہ سب بنایا، اور 7ویں دن آرام کیا، اس لیے خداوند نے سبت کے دن کو برکت دی اور اسے مقدس ٹھہرایا۔ اللہ کے بارے میں یہ تصور ہی باطل ہے، غلط ہے، گناہ ہے، اس کو نہ تکان لاحق ہوتی ہے اور نہ اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ انسان کے جیسا تھکتا نہیں ہے، انسان کے جیسا سوتا نہیں ہے، آیت الکرسی کے اندر وہی بات ہے نا، نہ اس کو نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے، تو نہ تکان لاحق ہوتی ہے اور نہ اس کو آرام کی ضرورت ہوتی ہے، وہ زبردست قوت والا ہے، زبردست قوت والا ہے۔ اگر اس کو انسان اپنے پر قیاس کرتا ہے تو اس کی کوتاہ نظری نہیں ہے، جو ہے حماقت بھی ہے۔ تو یہ جو ان کا تھکنے والا آرام کی ضرورت جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ یعنی یہ پوری اب کائنات ہے کیا ہے واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا۔ بہرحال زمین اور آسمانوں کو اللہ تعالیٰ بتا رہا کہ ہم نے 6 دنوں میں تمام چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پتہ ہے۔ آج انسان جو ہے اینیملز کے اندر کتنے اسپیسیز ہیں، اقسام ہیں، وہ نہیں معلوم، پلانٹس کے اسپیسیز کتنے ہیں وہ نہیں معلوم، کتنے ختم ہو رہے کتنے نہیں ہو رہے انسان کو نہیں معلوم، اتنا علم تحقیقات آنے کے باوجود بھی انسان جو ہے نہیں جانتا، اور وہی بات اللہ ہے۔ اب اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قبل طلوع الشمس و قبل الغروب۔ اب پس اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں یہ لوگ بناتے ہیں ان پر صبر کرو، یعنی یہ کہ پوری کائنات ہم نے 6 دن میں بنا ڈالی اور اس کو بنا کر ہم تھک نہیں گئے کہ اس کی تعمیر نو کرنا ہمارے لیے بس میں نہ رہو۔ اب اگر یہ نادان لوگ تم سے زندگی بعد موت کی خبر سن کر تمہارا مذاق اڑاتے ہیں اور تمہیں دیوانہ قرار دیتے ہیں تو اس پر صبر کرو، ٹھنڈے دل سے ان کی ہر بیہودہ بات کو سنو اور جس حقیقت کے بیان کرنے پر تم معمور کیے گئے ہو اسے بیان کرتے چلے جاؤ۔ یہ کتنا بڑا یہ حکم ہے، کتنا بڑا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں اس وحی کا پابند ہوں جو مجھ پر اتاری جاتی بھیجی جاتی ہے، میں اس میں ذرہ برابر نہ کم کر سکتا ہوں نہ زیادہ، جیسے ہے ویسے پہنچا دینا ہے، ان کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، جو اللہ کا پیغام ہے ویسے جو ہے دوسروں تک پہنچانا ہے، اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا۔ اس آیت میں ضمناً ایک لطیف طنز یہود اور نصارہ پر بھی ہے، جن کی بائبل میں یہ افسانہ گھڑا گیا کہ اللہ نے 6 دنوں میں زمین آسمان بنایا، 7ویں دن آرام کیا۔ تو اگرچہ مسیح پادری اس بات سے شرمانے لگے اور انہوں نے کتاب مقدس کی
اردو ترجمے میں آرام کیا کو فارغ ہوا لکھا ہے لوگوں نے. کیا لکھا؟ فارغ ہوا. آرام نہیں بلکہ یہ بنانے کے بعد میں فارغ ہوا سے بدل دیا. مگر کنگ جیمس کی مستند انگریزی بائبل اینڈ ہی ریسٹڈ آن دا 7th day کے الفاظ صاف موجود ہیں. یہی الفاظ اس ترجمے میں بھی پائے جاتے ہیں جو 1954 میں یہودیوں نے فلیڈلفیا سے شائع کیا ہے. عربی ترجمے میں بھی فسترا فی الیوم الصابح کے الفاظ ہیں. یہ ہے اور صبر کرو اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی تسبیح کرتے رہو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے پہلے، اور رات کے وقت پھر اس کی تسبیح کرو اور سجدہ ریزیوں سے فارغ ہونے کے بعد. یعنی ہم کو وقت ضائع نہیں کرنا ہے. یہ دراصل ہے وہ ذریعہ جس سے آدمی کو طاقت حاصل ہوتی ہے کہ دعوت حق کے راستے میں اسے چاہے کیسے ہی دل شکن اور روح فرسا حالات سے سابقہ پیش آئے اور اس کی کوششوں کا خواہ کوئی ثمرہ بھی حاصل ہوتا نظر نہ آئے، پھر بھی وہ پورے عزم کے ساتھ زندگی بھر کلمہ حق بلند کرنے اور دنیا کو خیر کی طرف بلانے کی صحیح جاری رہی. حالات کیسے بھی ہوں، ہم کو جو ہے کیا کرنا ہے؟ کلمہ بلند کرنے کے لیے جن تک کوشش کرتے رہنا ہے اور قرآن میں حمد تسبیح کے اور دنیا کو کیا ہے؟ خیر کی طرف بلانے کی کوشش. باقی اللہ کے ہاتھ میں، ہدایت دینا اللہ کے ہاتھ میں. رب کی حمد اور اس کی تسبیح سے مراد یہاں نماز ہے، اور جس مقام پر بھی قرآن میں حمد تسبیح کو خاص اوقات کے ساتھ جو ہے مخصوص کیا گیا ہے، اور وہاں اس سے مراد نماز ہی ہوتی ہے. طلوع آفتاب سے پہلے فجر کی نماز ہے، غروب آفتاب سے پہلے 2 نمازیں ہیں، ایک ظہر اور دوسری عصر. رات کے وقت مغرب اور عشاء کی نمازیں ہیں، اور تیسری تہجد بھی رات کی تسبیح میں شامل ہے. تو اور بھی تشریح ہے. صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ کی روایت ہے، ایک مرتبہ غریب مہاجرین نے حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ، مالدار لوگ تو بڑے درجے لوٹ لیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، کیا ہوا؟ انہوں نے عرض کیا، کیا وہ بھی نمازیں پڑھتے ہیں جیسے ہم پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں جیسے ہم رکھتے ہیں، مگر وہ صدقہ کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے، اور غلام آزاد کرتے ہیں اور ہم نہیں کر سکتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں ایسی چیز بتاؤں جسے اگر تم کرو تو تم دوسرے لوگوں سے بازی لے جاؤ گے، بجز ان کے جو وہی عمل کریں جو تم کرو گے. وہ عمل یہ ہے کہ تم ہر نماز کے بعد 33 بار کیا پڑھنا ہے؟ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر کا. کچھ مدت کے بعد ان لوگوں نے عرض کیا کہ ہمارے مال اور مالدار بھائیوں نے بھی یہ بات سن لی ہے اور وہ بھی یہی عمل کرنے لگے ہیں. اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء. ایک روایت ہے، ان کلمات کی تعداد جو ہے 33 کے بجائے 10 بھی منقول کی گئی ہیں. تو یہ چند نکات تھے اس ضمن میں. اس آیت کی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا کرے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین والحمد للہ رب العالمین. اللہ